अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कभी आपने गौर किया है कि फजर की खामोशी में ऐसा क्या राज है जो दिल को सुकून और रूह को ताजगी दे जाता है? जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती है, तब कुछ खुश नसीब बंदे अपने रब के हुजूर सजदे में होते हैं। आइए आज की सुबह उसी बरकत भरे सफ़र का हिस्सा बनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज फिर मेरे रब ने मुझे एक और सुबह नसीब फरमाई। आँख खुली तो सबसे पहले दिल से यही निकला, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र एहसान है। वज़ू किया, फ़जर की नमाज़ अदा की, यासीन शरीफ की तिलावत की और अपने अल्लाह से दिल खोलकर दुआ की। यकीन मानिए, फ़जर की सुबह सिर्फ़ एक वक्त नहीं, बल्कि रहमतों का पैगाम है। इस वक्त की हवा में एक अजीब सी राहत होती है, फ़िज़ा में सुकून होता है और दिल अपने अल्लाह के सबसे करीब महसूस करता है। जो बंदा अपनी सुबह अल्लाह की याद से शुरू करता है, उसका दिन मुतमईन रहता है। जल्दी उठने से दिन के काम सलीक़े से होते हैं, वक्त की कदर पैदा होती है और इंसान पूरे दिन ज़्यादा मुस्तैद महसूस करता है। हमारे दीन में सुबह के वक्त के लिए बरकत की दुआ की गई है, इसलिए इस मुबारक घड़ी को गनीमत समझना चाहिए। अगर आप लोग भी फ़जर की बरकत पर यकीन रखते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब आइए इस मुबारक सुबह को साथ मिलकर खूबसूरत बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद मैं और मेरे शौहर सुबह की वॉक के लिए निकल पड़े। सुबह की ठंडी हवा और परिंदों की चहचहाट, और साथ में हम दोनों की भी चहचहाट रहती है वॉक पर। ये पुरसुकून मंजर दिल को अजीब सा सुकून इत्मीनान बख्श देते हैं। कुछ कुछ कदम चलना सिर्फ जिस्म के लिए ही नहीं बल्कि जहन को भी ताजगी देता है। सुबह की वॉक से इंसान पूरे दिन चुस्त दुरुस्त, हल्का और पुरजोश महसूस करता है। अल्लाह की बनाई हुई इस खूबसूरत कुदरत को देखकर दिल से बस यही निकलता है, सुभान अल्लाह। कभी कभी आप लोग भी अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी से थोड़ा वक्त निकालकर ऐसी सुबह का लुत्फ़ ज़रूर उठाइए। यकीन मानिए, दिल भी खुश होगा और दिन भी खूबसूरत गुजरेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मॉर्निंग वॉक से आने के बाद बस मेरी ड्यूटी फिर से लग जाती है किचन में कि ब्रेकफ़ास्ट बनाना है मुझे अपने और हस्बैंड के लिए। अच्छा, कल से ही हस्बैंड, कल से नहीं, 1-2 दिन पहले से ही कह रहे थे कि आलू का बैटर तैयार कर लो यार, मुझे सैंडविच बना दो। तो ख़ैर मैंने वो कल तैयार करके रख लिया था, तो आज वही सैंडविच बना रही हूँ। अच्छा, बच्चों को भी मैंने आज लंच बॉक्स में सैंडविच ही बना कर दिया था, जो कि मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए एक-एक सैंडविच बना लिया था, और साथ में ही मैंने काले चने कल वो भी बना कर ही रख लिए थे फ्रिज में, क्योंकि बच्चों को ना चीज़ें चाहिए होती हैं खाने के लिए। तो मैं कहती हूँ हेल्दी चीज़ें अगर बच्चे खाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने थोड़े से चने भी निकाल लिए थे कि सैंडविच के साथ थोड़े चने भी खा लिए जाएँगे, ये भी हेल्दी हैं और सुबह को हेल्दी चीज़ें अगर खाई जाएँ तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो यहाँ पर और हस्बैंड की फ़रमाइश थी कि मुझे बटर ब्रेड भी चाहिए, तो मैंने 2 ब्रेड भी रख लिए थे कि खाना होंगे तो वो भी खा लेंगे। तो चलिए अब दोनों करते हैं बैठकर नाश्ता। सुबह का पहला खाना यानी कि ब्रेकफ़ास्ट पूरे दिन के लिए ताज़गी और ताकत देता है। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि अपनी सुबह की शुरुआत कुछ पौष्टिक चीज़ों से करें। अच्छा, अब आते हैं इस व्लॉग के अहम हिस्से की तरफ। अब से मैंने पिछले व्लॉग में एक सवाल, मेरे पास एक कमेंट आया था ना, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था वो, कि उल्टे हाथ पर तस्बीह नहीं पढ़ना चाहिए। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग मुझे इसका कमेंट में अपना अपना जवाब देना। तो कुछ लोगों ने मुझे जवाब दिए हैं, और एक मेरी सब्सक्राइबर हैं जूही साहिबा, तो उन्होंने भी मुझसे ये बात कही है कि आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि वो भी उत्सुक हैं जानने के लिए कि इसका क्या मतलब, क्या हल है कि उल्टे हाथ पर पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने भी मुझसे कहा। तो ख़ैर मुझे कुछ लोगों ने इस बात का जवाब दिया है। ख़ैर मैंने उन्होंने मुझे कमेंट के ज़रिए अपनी अपनी राय पेश करी है। ख़ैर बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने मेरी बात को इतने गौर से सुना और मुझे उसका जवाब भी दिया। तो इंशाअल्लाह आज मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इस व्लॉग में उसी सवाल पर बात करूँ कि उल्टे हाथ पर तस्बीह पढ़ने के बारे में दीन की रोशनी में क्या कहा गया है, दीन ने इस बारे में क्या कहा है। और इस मौजू पर जितनी मेरी इल्म के मुताबिक सही और एहतियात वाली बात है, वही मैं आप लोगों के साथ जो है डिस्कस करूँगी, यानी कि साझा करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसलिए आप इस व्लॉग में आखिर तक मेरे साथ ज़रूर बने रहिए। हो सकता है आपका भी यही सवाल हो और आज उसका जवाब जो है आपको मिल जाए इस व्लॉग में।
تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ لوگ آرام سے بیٹھیے اور میری ایک چھوٹی سی بات کو خوب دھیان لگا کر سنیے۔ یہ خالی انہی کے لیے نہیں ہے جواب جنہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا، بلکہ یہ ہم سب کے لیے ہیں جن کے دلوں میں یہ بات ہے کہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے۔ تو اس لیے دھیان سے بیٹھ کر میری بات کو سنیں اور سمجھیں۔ تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ الٹے ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح پڑھنا گناہ ہے یا منع ہے، بات بالکل غلط ہے۔ ہمارے معاشرے میں لوگوں نے بلا وجہ دین کو مشکل بنا دیا ہے۔ چلو اس کو بالکل سیدھی اور عام عقل سے سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منع نہیں کیا۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ پوری اسلام میں کسی بھی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ الٹے ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح مت پڑھو۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع نہیں کیا تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کسی چیز کو گناہ یا حرام کہنے والے؟ بس لوگوں نے سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیا۔ دوسری بات، سجدے میں الٹا ہاتھ کہاں ہوتا ہے؟ اچھا یہ بتائیے، ہم جب نماز پڑھتے ہیں اور سجدے میں جاتے ہیں تو کیا صرف سیدھا ہاتھ زمین پر رکھتے ہیں؟ نہیں نا، الٹا ہاتھ بھی تو زمین پر رکھتے ہیں اور اس کی انگلیوں کو بھی قبلے کی طرف کرتے ہیں۔ اگر اس الٹے ہاتھ کی انگلیوں کو بھی قبلے کی طرف کرتے ہیں، اگر کوئی سجدہ کرتے وقت اپنا الٹا ہاتھ جیب میں رکھ لے یا زمین پر نہ نکالے تو کیا اس کی نماز ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جب الٹا ہاتھ بھی اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے اور نماز کا حصہ ہے تو اس ہاتھ کی انگلیوں سے تسبیح پڑھنا کیسے گناہ ہو سکتا ہے؟ تیسری بات، دونوں ہاتھوں پر ایک ساتھ گنتی نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری عادت تھی کہ وہ ہر اچھا کام سیدھے ہاتھ سے شروع کرتے تھے۔ آپ تسبیح پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے ایک ہی وقت میں دونوں ہاتھوں پر کی انگلیوں پر نہیں چلا سکتے، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر تسبیح نہیں پڑھ سکتے۔ تو طریقہ یہ ہے کہ کم تسبیح کی شروعات سیدھے ہاتھ سے کریں، کیونکہ یہ سنت ہے۔ اب اگر تسبیح کی تعداد زیادہ ہے اور گنتی پوری کرنے کے لیے ہم نے سیدھے ہاتھ کے بعد الٹے ہاتھ کی انگلیاں بھی استعمال کر لی تو اس میں کوئی برائی کیا ہے؟ شروعات تو ہم نے سیدھے ہاتھ سے کی ہے نا، اور قرآن اور حدیث میں صاف لکھا ہے کہ قیامت کے دن ہماری انگلیاں اللہ کے سامنے گواہی دیں گی کہ اس بندے نے ہمیں ذکر میں استعمال کیا تھا، تو الٹے ہاتھ کی انگلیاں بھی گواہی دیں گی، ان کا ثواب الگ ملے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج ہمارے معاشرے میں دین کے بعض ایسے مسائل کو سختی کی حد تک پہنچا دیا گیا ہے جہاں شریعت نے خود وسعت اور آسانی رکھی ہے۔ ایسا ہی ایک مسئلہ الٹے ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح پڑھنے کا ہے۔ کچھ لوگ اسے ناجائز یا گناہ سمجھ بیٹھے ہیں، جبکہ حقیقت دین اور عقل سلیم اس کے بالکل برعکس ہے۔ آئیے اس بات کی 3 نہایت مضبوط اور عقلی دلیلوں سے سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، شریعت کا پہلا اصول، جہاں ممانعت نہیں وہاں گناہ نہیں۔ ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ شریعت میں کسی بھی عمل کو گناہ یا ناجائز قرار دینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ممانعت یعنی کہ منع کرنا ضروری ہے، جبکہ پوری ذخیرہ حدیث میں ایک بھی ایسی روایت موجود نہیں ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح پڑھنے سے منع فرمایا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع نہیں فرمایا تو کسی امتی کو یہ حق کیسے پہنچتا ہے کہ وہ اسے گناہ قرار دے؟ شریعت کا دوسرا اصول، بائیں ہاتھ کی عبادتی اہمیت۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بائیں ہاتھ صرف ناپاک کاموں کے لیے ہے، یہ ان کی کم علمی ہے۔ عبادت الہی میں بائیں ہاتھ کی اہمیت اتنی ہی ہے جتنے سیدھے ہاتھ کی ہے۔ اس کی سب سے بڑی اور زندہ مثال سجدہ ہے۔ نماز کے سب سے اہم رکن سجدہ ہے، اور سجدے کی حالت میں الٹے ہاتھ کی انگلیوں کو قبلہ رخ زمین پر ٹکانا واجب اور سنت ہے۔ اگر کوئی شخص سجدہ کرتے وقت اپنے الٹے ہاتھ کو زمین پر نہ رکھے یا اس کی انگلیاں صحیح طریقے سے نہ جمائے تو کیا اس کا سجدہ قبول ہوگا؟ ہرگز نہیں۔
معلوم ہوا کہ بایاں ہاتھ بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے اور عبادت کا حصہ بنتا ہے۔ شریعت کا تیسرا اصول، ابتدا اور گنتی کا توازن۔ قرآن کریم، سورہ یاسین اور احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے کہ قیامت کے دن انسان کا ہر عضو، یہاں تک کہ بائیں ہاتھ کی انگلیاں بھی اللہ کے سامنے بول کر گواہی دیں گی۔ اب لاجیکلی فیکٹ یہ ہے کہ تسبیح کی گنتی ایک ہی وقت میں دونوں ہاتھوں پر تو نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھے کام کی ابتدا سیدھے ہاتھ سے فرماتے تھے۔ چنانچہ سنت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم ذکر و تسبیح کی ابتدا اپنے سیدھے ہاتھ سے کریں۔ لیکن اگر گنتی پوری کرنے کے لیے یا تعداد برقرار رکھنے کے لیے ہم بائیں ہاتھ کی انگلیوں کا استعمال کرتے ہیں تو یہ عین شریعت کے مطابق ہے، کیونکہ ابتدا سیدھے ہاتھ سے ہو چکی ہے اور گنتی کو پورا کرنے کے لیے الٹے ہاتھ کی انگلیاں بھی قیامت کے دن اس ذکر کی گواہی دیں گی۔ تو حاصل کلام، لہٰذا ذکر الہی الٹے ہاتھ پر کرنا نہ تو گناہ ہے اور نہ ہی سنت کے خلاف ہے۔ یہ ایک جائز اور مباح عمل ہے۔ شریعت کو تنگ نہ کیجیے، اللہ کا ذکر جس ہاتھ سے بھی ممکن ہو کثرت سے کیجیے، کیونکہ اللہ نیتوں اور دلوں کے خلوص کو دیکھتا ہے۔ تو دیکھا آپ لوگوں نے، میں نے کتنے سارے کام بھی کر لیے اور آپ لوگوں سے میں نے بات بھی کر لی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جوہی صاحبہ، آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھے اس بات کا سوال کا جواب چاہیے، تو میں نے آپ کو اس سوال کا جواب دے دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو مجھے کامنٹ میں ضرور بتانا جوہی کہ آپ نے آج کا میرا ولاگ دیکھا یا نہیں دیکھا۔ تو یہاں پر نا اب آپ لوگ تو دیکھ رہے ہیں، خیر میں سارے کام گھر کے نپٹا ہی رہی ہوں۔ اچھا، ایک بات میں اور کہنا چاہوں گی، بہت آسان طریقے سے، کہ اللہ نے ہمیں دل اور دماغ سوچنے کو دیا ہے نا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ دل جو ہے وہ جذباتی ہو کر سوچتا ہے اور دماغ جو ہے وہ جذباتی ہو کر نہیں سوچتا، وہ بہت گہرائی سے سوچتا ہے، لیکن سوچتا وہ بھی ہے۔ تو اگر آپ دل اور دماغ سے بھی یہ بات سوچیں گے نا کہ اگر مان لیجئے ایک بندہ ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ نے اس کو دنیا میں بھیجا، دونوں ہاتھ لے کر ہی بھیجا، تو اس کو دونوں ہاتھ دے کر ہی بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کچھ اس کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کہ مان لیجئے اس کا سیدھا ہاتھ نہیں رہے، تو پھر وہ بندہ کیا کرے گا؟ وہ نماز پڑھنا ہی چھوڑ دے گا کیا؟ نہیں، وہ سب کچھ کرے گا، وہ نماز ہی پڑھے گا، اپنے ضروری کام بھی کرے گا، سب کچھ کرے گا، اسی الٹے ہاتھ سے ہی کرے گا۔ تو ایک دماغ، ایک دل بھی تو کچھ گواہی دیتا ہے نا، کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے نا۔ تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کی تو نماز، تسبیح، سب کچھ اس کو معاف ہو گیا، پھر تو وہ کھانا بھی نہیں کھائے گا، کیونکہ اس کے پاس تو سیدھا ہاتھ ہی نہیں ہے۔ تو نہیں بھائی، مجبوری میں سب ہے۔ اللہ پاک نے ہاں حکم دیا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کرنا ہے، ہمیں سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا ہے، سیدھے ہاتھ سے ہی سارے کام کرنا ہے، جو اچھے کام ہوتے ہیں ہمیں سیدھے ہاتھ سے ہی اسٹارٹ کرنا ہے۔ لیکن اگر کسی بندے کا سیدھا ہاتھ کسی وجہ سے نہ رہے تو اللہ نے اس کا بھی تو کہا ہے نا کہ مجبوری میں انسان سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو وہ مجبور انسان ہے، وہ تو الٹے ہاتھ سے اپنا سارا کام کرے گا، اسی سے کھائے گا، اسی سے پیے گا، اسی سے دھوئے گا، اسی سے نہائے گا، اسی سے سجدہ کرے گا اور اسی ایک ہاتھ سے دعا بھی مانگے گا۔ تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان اپنے دل دماغ سے بھی کچھ سوچتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں دل بھی دیا ہے اور دماغ بھی دیا ہے۔ یہ میں نے آپ کو کچھ آسان اپنی لینگویج میں سمجھانے کی کوشش کی ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو یہاں پر میں نے آج میتھی والا رتالو بنایا تھا، میرے ہسبینڈ کو بہت پسند ہے، تو میں نے آج میتھی والا رتالو بنایا تھا اور ساتھ میں روٹیاں بنائی تھی۔ تو بس یہی تھا میرا آج کا ولاگ۔ نہیں، ابھی تھوڑا سا اور باقی ہے، ابھی کیسا ہے کہہ دوں گی میں کہ یہی تھا میرا آج کا ولاگ، ابھی تو روٹیاں بن رہی ہیں ابھی تو روٹیاں بن رہی ہیں بھائی، روٹیاں بنے گی، پھر کھانا کھایا جائے گا، لنچ ہوگا، لنچ کے بعد پھر بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنے سارے برتن بھی ہو جاتے ہیں تو ان کو بھی واش کرنا ہوتا ہے۔ تو ایسے کیسے ہم چلے جائیں گے بنا ہی برتن واش کریں کہ یہ صحیح رہے گا کہ ایسے ہی چلے جائیں؟ تو یہاں پر اب میں نے ہم سب نے کھانا کھا لیا تھا، کھانا کھانے کے بعد اب یہ ڈھیر سارے میرے برتن ہیں،
इनको वॉश करेंगे, वॉश करके इनको सुखाने के लिए रखेंगे। अच्छा, मैंने आज ये भी तो करा है ना, आप लोगों ने देखा ना, मैंने अपनी आलिया सिस्टर जो है उनकी तरह मैंने भी सोचा कि चले अपने वाटर कूलर को मैं कवर कर देती हूँ। तो मेरे पास ये मेज़ पोश रखा हुआ था जो मेरी उसी वाली टेबल का था, गोल वाली जो टेबल है ना, तो ये फट चुका था। मैंने उस पर डाला तो बहुत बुरा लग रहा था, तो फिर मैंने सोचा आज कि चलो इसको कटिंग कर लेते हैं, जहाँ जहाँ से फटा हुआ है उसको कट कर लेते हैं, और जहाँ जहाँ से ये सही है उसको मैं अपने वाटर कूलर पर डाल लेती हूँ। तो आलिया, मुझे बताना आपको कैसा लगा, आप मेरा ये आइडिया अच्छा लगा ना? देखिए, मैंने भी आपकी तरह चीज़ों को ढकना शुरू कर दिया है। तो चलती हूँ, अब मुझे दुआओं में याद रखना। अब मेरे ब्लॉग का एंड हो चुका है। हाँ हाँ, बिल्कुल हो चुका है। तो आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग कैसे लगा, मेरी बातें कैसे लगी, ज़रूर बताना कमेंट में, और अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, और पूरा पूरा वॉच करना, और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं और न्यू है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। चलती हूँ, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।